بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج دل بہت اداس ہے۔ پتہ نہیں کیوں ایک خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سوچ بار بار ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برستی ہے کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا کیا میں اس مقصد پہ چل رہا ہوں؟ کبھی کبھی تو جواب ہاں میں آتا ہے اور کبھی کبھی انکار کی صورت دیکھنی پڑتی ہے۔ وجہ یہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے نزدیک ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگوں کا مقصد صرف پیسہ ہوگا۔ ان لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ افسوس، آج ہر طرف ہر بندہ صرف پیسہ پیسہ کرتا نظر آتا ہے، اور آج میں وہ دور دیکھ رہا ہوں اور میں بد نصیب بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ آئیے آج آپ کو اس شخص کی کہانی سناتا ہوں جو میری اور آپ کی طرح اس دنیا کو کمانے کے لیے پاگل ہوا جاتا تھا، جس کی سوچ، محنت، طاقت صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے استعمال ہوئی۔ پھر پیسے نے اس کے ساتھ کیا کیا، آپ کو سناتے ہیں۔ 100% سچی کہانی۔ یہ کہانی محمد یوسف کی کہانی ہے۔ یوسف کا تعلق سہگل خاندان سے تھا۔ یہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے کلکتہ چلے گئے تھے۔ وہاں چمڑے کا کاروبار شروع کیا، نہ دن دیکھا نہ رات، اپنی ساری سوچ، طاقت، توانائی، محنت اس پہ لگا دی، اور جلد ہی چمڑے کے کاروبار پر صرف یوسف سہگل کا قبضہ ہو گیا تھا۔ پیسہ بارش کی طرح برس رہا تھا۔ یہ لوگ قیام پاکستان کے بعد کراچی آ گئے۔ سہگل خاندان نے 50 کی دہائی میں کوہ نور ٹیکسٹائل کے نام سے فیصل آباد اور راولپنڈی میں 2 بڑی فیکٹریاں لگائیں۔ یہ بہت بڑی فیکٹریاں تھیں، اتنی بڑی کہ آج بھی اس علاقے کو کوہ نور کہا جاتا ہے۔ ایوب خان کا دور سہگل خاندان کے عروج کا زمانہ تھا۔ پھر یہ گھی کی صنعت میں آئے اور چھا گئے۔ ریان کپڑا شروع کیا اور کپڑے کی انڈسٹری پر چھا گئے۔ اس کے ساتھ ہی کیمیکل اور مشینری کے شعبے میں آئے اور یہاں بھی عروج تک پہنچ گئے۔ پیسہ، دولت، فیکٹریاں، فارم ہاؤس، پلازے، بنگلے، بڑی بڑی گاڑیاں، دنیا کی ہر سہولت اور نعمت موجود تھی۔ اب ہم آتے ہیں انجام کی طرف، جو ہم سب بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ محمد یوسف سہگل اس خاندان کے سربراہ تھے۔ یہ 1993 میں فوت ہوئے۔ ان کی تدفین سے قبل خاندان میں پھوٹ پڑ گئی۔ بچے دولت اور جائیداد کے لیے لڑنے لگے، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا اور رشتے ناطے سب ختم ہو گئے۔ آج چند سال بعد صرف اس خاندان کا نام رہ گیا ہے۔ زمین، جائیداد، بنگلے، کوٹھیاں، کاریں، پلازے اور فارم ہاؤس سب کسی دوسرے کے پاس چلے گئے ہیں۔ یہ دنیا بے وفا ہے، اس کی ہر چیز بے وفا ہے۔ جو یہ بات سمجھ گیا وہ جیت گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔